بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ النور کی آیت نمبر 31 اور اسی طرح سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک چیز کا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ۔ پہلی آیت میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے تمام مومنوں تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ فلاح پا جاؤ۔ دوسری آیت میں فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، پلٹو۔ کیسی رجوع؟ نصوحا، بالکل خالص رجوع ہو۔ ان دونوں آیت کریمہ کے پیش نظر اہل علم نے بتایا کہ توبہ کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ انسان سے اگر توبہ ہو جائے اور خصوصی طور پر مومن سے، تو اسے توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وجوب التوبہ، توبہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا۔ کہاں سے پلٹنا؟ انسان اللہ کی طاعت پہ تھا، وہاں سے نکل کر اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا گیا، اب وہاں سے لوٹ کر پھر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، تو اس لوٹنے کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ جب بھی انسان اللہ کی طاعت سے نکل کر اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا گیا ہے تو وہاں سے لوٹنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اب توبہ واجب ضروری ہے، تو جب بھی گناہ ہو جائے، یاد رکھیں انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا یعنی ہر انسان خطا کار ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والے، خطا کرنے والے یعنی گنہگار کون ہے؟ التوابون، جو پلٹ جاتے، لوٹ جاتے۔ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی لیکن لوٹنا بھی ضروری ہے۔ اگر غلطی پر برابر رہے تو یہ ہے شیطانی خصلت، اور اگر غلطی سے واپس پلٹ آئے تو یہ ہے انسانی خصلت۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، لوٹ آئے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، لوٹا نہیں، وہی رہ گیا۔ تو لوٹنا یہ مومن کا طریقہ ہے۔ اب اس میں چند باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ توبہ کرتے وقت 5 شرائط کا، 5 شرطوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر جس نے توبہ کی ان 5 شرطوں کو ملحوظ رکھا اور اس کی رعایت کی تو اس کی توبہ صحیح توبہ کہلائے گی، ورنہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ نمبر 1، توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ الاخلاص۔ جس طرح ہر عمل میں اخلاص ہے، ویسے ہی توبہ کرتے وقت بھی اخلاص ضروری ہے، یعنی توبہ اللہ ہی سے ہو، کسی اور سے نہیں۔ کس سے ہو؟ اللہ ہی سے ہو، اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی اللہ کے خوف سے توبہ کرنا ہے اور اللہ سے قریب ہونے کی امید میں توبہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ توبہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ سے خوف سے، اللہ کا خوف آ گیا کہ اللہ پکڑ کریں گے، اس گناہ پر سزا دیں گے، اور اللہ سے قریب ہونے کی امید میں توبہ کرنا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ یہ اگر شرط نہیں ہوئی توبہ نہیں مقبول ہے، توبہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ توبہ ہو سکتا ہے اس لیے بھی کر لیں کہ کچھ دنیاوی جاہ، منصب، عہدہ کچھ چاہیے، اس لیے توبہ کر لیں۔ نیک بن جاتے ہیں لوگ، ہمیں کرسی پر بٹھا دیں گے۔ نیک بن جاتے ہیں لوگ، ہمیں کرسی، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیتے، اپنے جرائم سے، لوگ ہمیں کہاں بٹھا دیں گے؟ کرسی پہ بٹھا دیں گے، بہت اچھا آدمی۔ تو یہ توبہ مقبول ہوگی؟ نہیں۔ اللہ کے خوف سے توبہ اور اللہ سے قریب ہونے کی امید میں توبہ، یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی مفاد اگر آپ سے جڑا ہوا ہے اس توبہ میں تو یہ توبہ خالص نہیں ہوگی، یہ توبہ کی پہلی شرط پوری نہیں ہوئی۔ نمبر 2، علی نے کہا الندم علی ما فعل، جو کچھ کیا ہے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ بغیر شرمندگی کی توبہ نہیں ہے۔ ندامت سے مراد کیا ہے؟ ندامت سے مراد الحزن، وہ غمگین ہو کہ میں نے کیا کر دیا، یہ اس کو افسوس ہوتا رہے۔ افسوس یہ بہت بڑی چیز ہے۔
کہ گناہ کرنے کے بعد افسوس ہونا چاہیے، جو ہو چکا اس پر افسوس. جب بھی وہ گناہ یاد آئے غمگین ہو جائے مومن. اگر غمگین ہوتا ہے اور افسوس اسے ہوتا ہے تو اس نے توبہ کی دوسری شرط بھی پوری کر لی. نمبر 3 الاقلاع عنہ، فوراً گناہ سے رک جائے. فوراً گناہ سے رک جائے، چھوڑ دے. یہ نہیں کہ چلو 4 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، اگلے مہینے، اگلے سال، نہیں، فوراً رکنا ہے اس سے. اس لیے اس کو کہا کہ اس کا تعلق پریزنٹ حال سے ہے، اور اس کا تعلق ندامت کا تعلق پاسٹ سے ہے، ماضی سے. یعنی ماضی میں جو ہوا گزر گیا نا، تو اس پر شرمندہ ہو، اور حال میں کیا کرنا ہے؟ فوراً رک جانا ہے. اب گناہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں جس سے توبہ کر رہا ہے. اگر وہ ایسا گناہ ہے کہ کوئی واجبی حکم چھوٹا ہے، وہ گناہ ہے، جیسے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو فوراً اس کو کرنا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دینا ہے. اب کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے توبہ کر رہے ہیں کہ نماز اتنے دن سے چھٹی ہے، چلو توبہ کریں گے اگلے مہینے سے انشاءاللہ، یا جمعہ سے شروع کریں گے، یا پھر رمضان سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کب سے شروع کر رہے ہیں توبہ کرنے کی؟ اب نماز پڑھوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن کب سے؟ اگلے جمعہ سے شروع کریں گے یا رمضان سے شروع کریں گے. تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی. فوراً اگر کسی واجبی حکم کو اس نے چھوڑا ہے تو اس کو کرنے لگ جائے، یا کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے جس سے منع کیا تھا اس کو حرام میں پڑ گیا ہے، تو فوراً اس سے نکل کر آئے، اس کو فوراً چھوڑے. اور اگر کسی کا حق مارا ہے، یہ بھی گناہ ہے نا، تو فوراً حق دینا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی. اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ نہیں ہوگی. اس سے معافی مانگو، اور اس کا جو حق ہے اس کو دو. مال کا حق ہے تو مال دو، عزت کا حق ہے تو اس کو عزت دو. معافی مانگو، ہم نے آپ کی عزت اچھالی، آپ پر الزام لگایا. یہ تیسری شرط ہو گئی. نمبر 4 العزم علی اللہ یعود. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آگے نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے کہ نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے، نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے. یہ شرط لگا دے کہ اگر یہ حالت رہی تو نہیں کروں گا، وہ حالت رہی تو کروں گا. نہیں ہوگا. عزم کر لے کہ نہیں کروں گا، اگر کتنے بھی اسباب پیدا ہو جائیں اس گناہ کو دوبارہ کرنے کے لیے، میں نہیں کروں گا. پختہ عزم. اہل علم کہتے ہیں کہ انسان زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے، اتوب الیہ کہہ رہا ہے، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور دل میں کیا ہے؟ موقع ملے گا تو پھر کروں گا. کہتے ہیں کہ اس کو پھر ایک نئی توبہ کرنی پڑی، کیونکہ یہ خود معصیت ہے، یہ خود ایک گناہ ہے کہ دل میں گناہ کرنے کی چاہت پڑی ہوئی ہے اور زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن دل میں کیا ہے؟ موقع ملے گا تو پھر کروں گا. یا کہتے ہیں کہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا. کیا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، کروں گا پھر نہیں، توبہ مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، توبہ مقبول نہیں ہوگی. یہ کتنی شرط ہو گئی؟ چوتھی ہو گئی. 5ویں شرط جو اس کو پوری کرنا ہے وہ کیا ہے؟ توبہ امکان کے وقت میں ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ امکان کے وقت میں، یعنی توبہ کا جو وقت ہے اسی میں توبہ ہو. تو توبہ کا 2 وقت ہے. 2 وقت سے پہلے توبہ کرنا ہے. اس کے بعد اگر توبہ ہوئی تو وہ توبہ مقبول ہی نہیں ہوگی سرے سے. کون سا وقت ہے؟ ایک وقت خاص ہے، ایک وقت عام ہے. خاص وقت کون سا ہے؟ پہلے عام وقت جان لیجیے. سورج جب مشرق سے طلوع نہ ہو کر مغرب سے طلوع ہونے لگ جائے، قرب قیامت میں یہ چیز بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ یہ عام ہے. یہ وقت توبہ کا ختم. پھر ابھی کہاں سے طلوع ہوتا ہے سورج؟ مشرق سے نا. غروب کہاں ہو رہا ہے؟ مغرب میں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ سورج کہاں سے طلوع ہونے لگے گا؟ مغرب سے، جہاں ڈوب رہا ہے وہاں سے طلوع ہونے لگے گا. جب یہ حالت آ جائے گی اور یہ وقت آ جائے گا تو اس وقت کسی کی توبہ مقبول نہیں ہوگی. یہ عام وقت ہے. یہ وقت چلا گیا تو توبہ مقبول نہیں ہوگی. یہ عام ہے. اور خاص وقت کیا ہے؟ موت کا حاضر ہو جانا. حالت نزع میں موت کا فرشتہ دکھائی دینے لگا. غرغرے کا وقت جس کو کہا جاتا ہے، غرغرے کا وقت، یعنی روح نکالی جانے لگی اور حقیقت سمجھ میں آ گئی، فرشتے دکھائی دینے لگے. اس وقت انسان اگر توبہ کرے گا تو توبہ مقبول نہیں ہوگی. تو غرغرے کے وقت کے آنے سے قبل توبہ ہو اور سورج مغرب سے نکلنے سے قبل ہی توبہ ہو جائے. تو امکان کے وقت میں اگر توبہ ہوگا تب یہ توبہ کی 5ویں شرط مکمل ہوگی. یہ 5 شرطوں کے ساتھ جب انسان خالص توبہ کر لے گا تبھی اس کی توبہ واقعی معنی میں مقبول ہوگی. اچھا، ایک مسئلہ اور ہے. توبہ کبھی معین گناہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی تمام گناہوں سے ہوتا ہے. تو اگر انسان تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، سب گناہوں کو یاد کر کے اسے توبہ کر رہا ہے، توبہ ہو گئی.
اگر خاص گناہ کر رہا ہے اور اس سے توبہ کرے، جیسے ایک آدمی سود کا لین دین سود میں پڑا ہوا تھا، اس نے توبہ کر لی، لیکن شراب پی رہا ہے، کیا شراب پی رہا، تو شراب پینا ایک الگ معصیت ہے اور سود کھانا ایک الگ معصیت ہے. تو کوئی یہ نہیں کہے کہ آپ کی توبہ مقبول نہیں کہ آپ ایک گناہ ابھی کر رہے ہیں. نہیں، کیا آپ ایک گناہ سے توبہ کریں تو آپ کی توبہ صحیح ہے، وہ گناہ سے اس توبہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوسرے گناہ کرنے سے اس گناہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس توبہ میں. لیکن اگر عزم کرنے کے بعد بھی انسان دوبارہ لوٹتا ہے گناہ کرنے کی طرف، تو وہ پہلی توبہ کیا ہوگی، اس کی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. اس کے لیے اسے توبہ کرنا پڑے گا. اس لیے توبہ کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے، انسان اتنا آسان نہ سمجھے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس طرح سے بھی نیت کر لیتے ہیں کہ پھر کریں گے، توبہ کر لیں گے. شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، توبہ کر لینا، کر لو توبہ کر لینا، ابھی رہنے دو، ابھی جوانی ہے، تھوڑا اور کر لو، بڑھاپا آئے گا توبہ کر لیں گے. یہ توبہ مقبول نہیں ہوتی، یہ توبہ مقبول نہیں ہوتی. توبہ کی شرط ہی پوری نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے، بتایا کہ توبہ کا دروازہ 2 وقت میں بند ہوتا ہے. کب بند ہوتا ہے؟ ایک تو خاص وقت ہے اور ایک ہے عام وقت. خاص عام وقت کیا بتایا ہم نے؟ سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر کہاں سے طلوع ہونے لگے؟ مغرب سے، یعنی جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے طلوع ہونے لگے، تو یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اور ایک دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ خاص ہے. وہ کیا ہے؟ موت کا وقت آ جائے، غرغرہ کا وقت آ جائے، نزع کا عالم آ جائے، فرشتے، کیونکہ وہاں پر اب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. انسان اب امتحان کی گھڑی سے نکل چکا ہے. اب امتحان نہیں. امتحان کب تھا؟ جب تک آپ کو آخرت دکھائی نہیں گئی تھی. موت کا وقت ایسا ہے کہ جب وہاں پر آخرت دکھا دی جاتی. یاد رکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا موت کا ہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح یہاں حلقوم تک پہنچتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کو دنیا کا آخری دن بھی دکھایا جاتا ہے اور آخرت کا پہلا دن. قرآن میں کیا ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، موت کے وقت ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل جاتی ہے. اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پنڈلی سے مراد دنیا کا آخری دن ہوتا ہے. اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہی وہ دنیا ہے جس میں تو رہ رہا تھا، آج اس دنیا کا آخری دن ہے. اور دوسرے ساتھ دوسرے پنڈلی سے مراد جو ملتی ہے، وہ بتایا انہوں نے کہ دوسری پنڈلی سے مراد آخرت کا پہلا دن. آخرت موت کے بعد سے شروع ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ وہ عالم البرزخ ہے، وہ عالم البرزخ ہے. تو یہ دونوں دن ایک ہی وقت میں انسان دونوں دن دیکھتا ہے، زندگی کا آخری دن دنیا کا اور آخرت کا پہلا دن. اس لیے پنڈلی مل جاتی ہے اور یہ بہت سخت وقت ہوتا ہے. اسی لیے انسان پر موت کی سختی بہت سکرات میں مبتلا کر دیتی ہے، یعنی بے ہوشی کے عالم میں کر دیتی ہے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے بھائیوں ہمیں توبہ کر لینا ہے. جتنی بھی معصیتیں اللہ سے ہوئی ہیں جلد از جلد توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ دیں. جس امر کو ہم چھوڑ رکھا تھا اس کو کرنے لگ جائیں. اس معصیت میں ہم پڑے ہیں اس سے جلد از جلد توبہ کر لیں، چھوڑ دیں اسے. اگر کسی کا حق ہے میرے بھائی تو اس حق کو ادا کر دیں. کسی کا ہم نے مال ہڑپ لیا، کسی کو مار دیا، گالی دیا، الزام لگایا، غیبتیں چغلیاں کی، ان سب سے معافی مانگ لے، دوسرے کا حق ادا کر دے قبل سے کہ یہ وقت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اس عظیم عبادت کو بھی کرنے کی توفیق عنایت فرما اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.